وہ کہتا ہے یا علی قیامت کے دن اللہ نے اسی گناہ کی سزا مجھے دینی ہے، تو وہاں تو میدان محشر ہوگا، پوری خدائی ہوگی، مولا آپ بھی اللہ کے بااختیار ولی ہیں، امام ہیں، حجت ہیں، اسی گناہ کی سزا مجھے آپ اسی جہان میں دے دیں۔ اللہ کے نبی گزرے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام، باعظمت نبی، باعزت نبی، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، صاحب امت، اولی العزم رسول۔ کیا بات ہے آپ کی، قرآن بھرا ہوا ہے جناب موسیٰ کے ذکر سے۔ بچوں جو آگے آگے بیٹھے ہو ذرا تھوڑے مسکراتے رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جس شہر میں گھر تھا نا، اس شہر میں 1,00,000 گھر تھا۔ کیا بات ہے ان کی جو توجہ فرما رہے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے ان کی تعداد تھی 7,00,000۔ سر مار بھائی گن کے پہ دسنا دینا کتنے موسیٰ کا زمانہ کتنے تھوڑا دور۔ ماکر سے مولا آپ کو صحت دے بھائی، تمام عزادار دعائیں دے رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ 7,00,000 امتی تھے، 50 نمازیں واجب تھیں حضرت موسیٰ کی امت پر۔ جو ہاتھ بلند ہو گئے ان ہاتھوں کا میں مکروہ ہو گیا ہوں۔ ادھر زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں ادھر برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ امام بارگاہ بھی وہی ہے، چھت بھی ایک ہے، ادھر برکت ہے ادھر نہیں ہے۔ بندے اپنے آپ کو جھنجھوڑو بھائی، کون پھنس گیا ادھر؟ ہاں یہ پتہ ہوتا ہے ہمیں۔ 7,00,000 باقی زمانہ جیسے بھی چلے ہم نے اسی طرح چلنا ہے جس طرح قول معصوم ہے، جس طرح میرے مولا کا فرمان ہے ہم نے اسی طریقے سے چلنا ہے۔ زمانہ اپنے جس طریقے سے چلتا ہے چلے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں۔ اور شیعان حیدر قرار کو اسی طرح ہی چلنا چاہیے جس طرح تیرے معصوم کا فرمان ہے۔ اگر معصوم کے فرمان سے ہٹو گے تو مارے جاؤ گے، دھوکہ کھاؤ گے، پریشانی ہوگی۔ پھر وہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جس کو ہوگی ہوگی۔ 7,00,000 امتی، 1,00,000 گھر، 50 نمازیں بیجان واجب، 100 رکعت نماز روز پڑھتے تھے اللہ کی۔ موسیٰ کی امتی جناب پر 5 واجب ہیں۔ یہ مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ نے تم پہ ترس کیا ہے۔ باوجی کدی کدی سانو بھی دعا دیتی کرو مجھ سے، بڑے پتو رہے 1 2 یہ بندے گن رہا ہوں میں۔ تھوڑا ہاتھ بلند کرو جوان، سستی اتارو یار۔ حیدری اور جہاں نماز کا حکم ہے قرآن میں، وہاں آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ نے ایمان والے کو نماز کا حکم دیا ہے، اسلام والے کو نہیں۔ چلو تسی حق نہیں بھی چاہو گے تو مجھے لگے گا تسی جاسوسی کرانا ہے۔ ذرا بندہ آگے آگے بیٹھ کے داد نہ دے وہ لگتا ہے جاسوس ہے۔ بندہ خوش تو ہو جائے گا۔ کیوں ایمان والے کو حکم ہے نماز کا؟ کیونکہ نماز کے باطن کا نام ہے علی۔ آپ کے ہاتھ بلند ہو گئے، میرا حوصلہ بلند ہو گیا ہے۔ اور میں جوانوں کی منت کر رہا ہوں، بچوں کی منت کر رہا ہوں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی منت کر رہا ہوں۔ اپنے بچوں کو اور جوان لاپرواہی کر جاتے ہو، نماز پڑھا کرو۔ 5-6 منٹ لگتے ہیں ایک نماز پر۔ 2 رکعت صبح کی ہیں، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، بس یہی ہے۔ 5-5 2-2 4-4 منٹ لگتے ہیں۔ اور جس دن جناب نماز پڑھتے ہیں ماتمی عزادار علی والے، نماز پرواز کرتی ہے۔ اور باقی عبادات خدا نماز سے پوچھتی ہے آج کیوں خوش ہے؟ کہتی آج مجھے نا علی والے نے پڑھا ہے۔ یہ آپ کا ہاتھ میرے لیے دعا بن گیا ہے۔ امام زمان ان ہاتھوں کو محتاج نہ فرمائے جو ہاتھ بارگاہ مصطفیٰ۔ آؤ امار بیٹا، آؤ میرا بیٹا، سلامت رہو، سلامت رہو۔ بسم اللہ امار، آؤ بیٹا، مولا آپ کو سلامت، مولا آپ کو سلامت۔
جس کی چھت پہ اللہ میں ہاتھ اٹھے مہربانی کرو حیدری. کون کہتا ہے اگر نماز بتائی جائے تو یہ پڑھیں گے؟ مسجد سے ڈراؤ نہیں، مسجد کی اہمیت بتاؤ. ہوں بندہ یہ آ کہ جرا ایک نماز چھڈے تو انہوں انج ہو جانے، جرا دو چھڈے تو انج ہو، تو بندہ تو پھر کہتا میں اسلام تو خارج ہو گیا. نہیں، محبت. نماز کا حکم ہی مومن کو ہے، روزے کا حکم مومن کو ہے. باقی ہر بندے نے اپنی نا مرضی کا دین بنایا ہوا ہے. کچھ بندے کہتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی تو میں نے دین پورا کر لیا. کچھ کہتے ہیں جی میں نے ماتم کر لیا تو میرا دین پورا ہو گیا. کچھ کہتے ہیں میں نے مجلس کروا لی تو میرا دین پورا ہو گیا. کچھ کہتے ہیں میں نے مجلس سن لی تو میرا دین پورا ہو گیا. نہیں، سارے کام کرنے پڑیں گے. وہی بات ہے نا جی. نماز مومن کی معراج ہے، حضرت فرما رہے ہیں، اور ہے یہی الصلاۃ و معراج المؤمن، مومنین کی معراج کا نام نماز ہے. اور معراج مولا 50 نمازیں واجب تھی قوم موسیٰ پر. ایک نماز میں 2 رکعت واجب تھی. 100 رکعت نماز پڑھتے تھے روزانہ. ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں. 200 سجدہ روز اس کبریا کے کرتے تھے. خوش بیٹھے ہو نا جی؟ لالا جی خوش ہو؟ مولا سلامت رکھے تو نال ہی اسے خوش ہے نا جناب. پکا پکایا کھانا آسمان سے آتا تھا، منا و سلوا. بچوں کو نام یاد ہے. زمین پر دسترخوان بچھتا، اوپر آسمان کے کھانے لگائے جاتے. 7 لاکھ بندہ آسمانی رزق کھاتا تھا جو آسمان سے آتا تھا. ایک دن موسیٰ کی امت نے موسیٰ سے کہا کہ جی یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، یہ ایک ذائقے پر ہم نہیں رہ سکتے کہ روز یہی تیتر بٹیر. اب ہمیں زمین کا رزق چاہیے. ہم خود بوئیں، خود کاٹیں، خود پکائیں اور خود کھائیں. یہ آسمان والے تیتر بٹیر اب یہ نہیں کھائے جاتے. قرآن پڑھو گے علماء سے پوچھنا، محققین سے پوچھنا، حفاظ سے پوچھنا، قاریوں سے پوچھنا. تھوم، دال، پیاز، لہسن، یہ سارا ذکر قرآن میں ہے. یا اڑو گے یا زمین کو تھام کے بیٹھنا. حد ہو گئی ہے. اگر ہم شیعان حیدر کرار کو کافر کہنے سے کسی کے بچے پل رہے ہیں نا، تو ہم کسی کے بچوں کے رزق روٹی کا دشمن نہیں. ہمیں کافر کہی جا، بچے پالی جا، ورنہ فیصلہ تو میدان میں ہو گیا ہے. اور ہمیں قرآن سے تھوم مل گیا ہے، تمہیں علی بھی نہیں ملا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی چھتوں پہ علم ہے میرے مرشد عباس کا. یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے علی علی کر رہے ہیں. جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے تھوڑا اونچا بولے حیدر. جیو نہیں، ہاتھ پورے چاہ کے نہیں، کنجوسی نہ کرو. حیدر. مرشد تھوڑا حکم ہو گیا. ہاتھ پھیلایا کرو جو جوان بیٹھے ہو، خیرات ملتی ہے. بزرگ نہیں، بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہے تو ان کا بیٹھنا بڑی بات ہوتا ہے. جوانوں کو چھٹی نہیں ہے. ہمیں قرآن سے لہسن، تھوم، پیاز بھیجن مل گئے. علی کی وجہ سے ہمیں کافر نہ کہے. 1400 سال ہو گئے اس قوم کو علی کی وجہ سے کافر کہہ رہے تھے کہ ان کی اذان میں علی ہے، تو ان کی نمازوں میں علی ہے، تو ان کے کلمے میں علی ہے، تو ان کی اذانوں میں علی ہے، تو ان کی اقامت میں علی ہے، تو ان کے سلام دعا میں علی ہے. انہوں نے علی چھوڑا نہیں. اب میں اس قوم کے سامنے تجھے مشورہ دیتا ہوں، اب ان کا مقابلہ کر. کافر شافر کہنے سے ان کو کچھ نہیں ہوا، یہ پکے ہوتے جا رہے ہیں. جاگیر شہزادہ امکان مولا علی اکبر علیہ السلام کے نام نامی سے یہ بارگاہ منسوب ہے. یوسف حسین ہے جس کے گھر میں تم بیٹھے ہو. جوانوں کو میں چھٹی نہیں دوں گا، شکایت لگاؤں گا قبر میں جا کے علی کے سامنے جو جوان سر مار کے گیا. بزرگ سر مجھے دعا دینا. اوے اذانوں میں علی کا نام یہ شیعہ لیتے ہیں نا، تو انہیں کافر نہ کہے، تو بھی کسی کا لے. مل گئے وہ لوگ جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا. آپ کی کیا
بات ہے؟ جو ہاتھ نہ اٹھا سکے جوان خیر ہے، باقی ہاتھ اونچے حیدری، آپ کو واہ واہ ہے۔ مسلسل صبح سے ابھی 2 بجے تک آپ اتنا پہنچ رہے ہیں، اور ادھر والے بول پڑھو تو مولا دا واسطہ جے، اور شیعہ بیٹھے ہو تو خوش ہو جاؤ، جڑا منہ بڑھا کے بیٹھے آیا ہی نہ کر مجلس میں منہ بنانا حرام ہے۔ جی بسم اللہ، اما جی مولا تھوڑی دعا قبول فرما دو۔ ادھر توجہ ہے نا جی، 50 نمازیں واجب۔ انہوں نے کہا جی ہمیں آسمان کا رزق چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا شکر پڑھو، کھائی جاؤ۔ انہوں نے کہا بات تو کر۔ طور پہ سوار ہوئے، ہم کلام ہوتے رہے اللہ کے ساتھ، اس بحث کو نہیں چھیڑتے، یہ بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی۔ پھر چھٹی کا وقت ہوا، اللہ نے فرمایا موسیٰ اب جا کل آئیں۔ بلا تشبیہ کلیم نے ہاتھ باندھے، جانتا تو تھا اللہ کہ اس نے کیا کہنا ہے، جان بوجھ کے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو موسیٰ؟ مالک میں نہیں کہہ رہا، تو میری امت کہہ رہی ہے۔ کیا؟ وہ کہتے اب آسمان کا رزق بند، ہمیں زمین کا رزق چاہیے۔ 14 منٹس کے بعد میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، یہ 1 2 3 4 5 6 لائیو کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایک آنکھ والا ہر ہاتھ میں ہے۔ یہ جعفر کے ہاتھ نہ سمجھی، نوکر کے سمجھی، بھائی کے سمجھی، حسین کے مداح خان کے سمجھی، آل محمد کے حبدار کے سمجھی، اپنی قوم کے چھوٹے سے وکیل کے سمجھی۔ اس جملے کی قیمت مجھے جوان دینا، پوری زندگی جعفر کو داد نہ دینا۔ موسیٰ کیا؟ یہ امت کہتی ہے اب ہمیں آسمان کا رزق نہیں چاہیے، اب ہمیں زمین کا رزق چاہیے۔ آپ کے چھٹے مولا کا فرمان منبر پر آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ از زمین کا نام موسیٰ نے لیا، لہجہ قدرت تبدیل ہوا اور آواز سن موسیٰ، پہلے ہم رزق بھیجتے تھے آسمان سے، ہم نے نہ تیری قوم سے جزا مانگی ہے نہ صلہ مانگا، اب یہ رزق مانگ رہے ہیں زمین کا۔ موسیٰ زمین کا مالک کوئی اور ہے۔ جیو 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 جیو، جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں ان ہاتھوں کا جعفر مطلوب اسلام ورزق۔ اور میرے بچوں سلامت رہو، میرا بیٹا مولا آپ کو زندگی والا بیٹا دے، رزق دے، صحت دے، سلامتی دے، کسی کا مولا محتاج ہی نہ فرمائے۔ رضوان سلامت رہو میرا بچہ، مرشد آپ کو مولا۔ ادھر والے ہاتھ اونچے جا، جوان مہربانی کرو، کھولی لالا ہاتھ، حیدری۔ اب جنہیں پتا تھا کہ زمین کا مالک کون ہے، ان کے ہاتھ بلند ہوئے، جنہوں نے سر مارا پتا انہیں بھی ہے۔ اللہ کی کائنات میں ایک واحد تیرا مرشد علی علیہ السلام ہے، جس کا ایک لقب ہے ابو تراب، زمین کا مالک۔ جتنی زمین ہے مالک علی ہے، جب تک زمین رہے گی مالک علی رہے گا۔ اگر میں جناب کے ڈیرے پر آ جاؤں، ڈرائنگ روم میں آ جاؤں اور نماز پڑھنا چاہوں تو شریعت محمد میں فقہ جعفر صادق علیہ السلام میں حکم ہے کہ مالک سے اجازت لو۔ ایسا ہے نا بادشاہ؟ اگر آپ کہیں کہ پڑھ تو بسم اللہ قبول ہے، اگر آپ کہیں نہیں تو پھر بھی میں پڑھوں تو قیامت کے دن وہی نماز اللہ میرے منہ پہ مارے گا۔ جب جگہ کا مالک ہی راضی نہیں تھا تو مجھے کیسے سجدے کرتے رہا، رسمی جگہ پہ سجدہ کرتا رہا۔ اگر علی تجھے اچھا نہیں لگتا تو سجدے زمین پہ کیسے؟ یہ ہے وہ ہاتھ، یہ ہے وہ لوگ جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے۔ تھوڑا ایک بار پورے ہاتھ بلند کرو، جوان جوان، پورے پورے، ناراض نہ ہونا۔ حیدر حیدر، سلامت رہو میرے بادشاہ کا نام لینے والے، سلامت رہو مولی ہے، میرے بزرگ اٹھ کے دعا دے رہے، ماشاءاللہ۔ آپ کی کیا بات ہے؟ عمار نوید عاشق صاحب، مولا سید السلام جی۔ مولا آپ کو صحت دے۔
ملتا ہے. یا کلندر سلامت رہو ایسی جان حیدر قرار. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. مولا سادات کو آپ کو کسی کا محتاج ہی نہ فرمائے. آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. بسم اللہ. اللہ نے کہا موسیٰ سن، ہاں اگر تیری قوم نے آپ کو ماشاءاللہ ساری آپ نے اتنی محنت کی ہے، یہ بزرگوں کی محنت ہے جو یہ نسلوں میں رواں دواں ہے. مولا آپ کی نسلوں میں پیر قاسم شاہ صاحب یہ عزائے حسین شامل رکھے، جاری رکھے. مائیں بہنیں بیٹیاں مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے. موسیٰ سن، تھک تو نہیں گئے ہو؟ تھوڑا سا مولا کے گھر میں بیٹھے ہو ایسے بسم اللہ نہ کہنا. تھک گئے ہو تو مجھے چھٹی دو. موسیٰ سن، اگر تیری امت نے زمین کا رزق کھانا ہے تو ایک کام کریں. کیا؟ فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. موسیٰ جو تیرے شہر کا بڑا دروازہ ہے، واہ واہ واہ، بچہ پہلے پہنچ گیا ہے، اپنی امت سے کہے فَادْخُلُوا الْبَابَ، اس دروازے میں داخل ہوں، لیکن داخل ہونے سے پہلے ایک سجدہ کریں اس دروازے کے آگے. سر سجدے میں رکھیں اور زبان سے کہیں قولو، کہیں حتہ. کیا بات ہے، اس ایج میں اتنی معرفت ہے تو بیٹا آپ کو مبارک ہو. حتہ حتہ، ہے حکے والی، ابھی بھی سمجھ نہیں تو ہے حلوے والی. حلوہ کھانا چاہیے، اے میں نے بھجیا کر حلوے تو. تیرے چھٹے مولا فرماتے ہیں یہ خون صاف کرتا ہے. وہ نظر اللہ نے آج حسین سمجھ کے. حتہ حتہ، ہے تو ہے لاہور والی. حتہ، یار سانس لے لو. مولا کی قسم ہے، میرا دل کرتا ہے پڑھے کوئی اور سنوں میں. میرا دل کرتا ہے میں پڑھتا اچھا ہوں یا نہیں، میں سنتا بڑا اچھا ہوں. سننا بھی ہر کسی کو نہیں آتا، آپ کو آتا ہے. لیکن تھکے ہوئے ہو تو سانس لے لو، جتنی دیر کہو گے میں چپ کر کے کھڑا رہوں گا. اگر قیمت دے سکتے ہو تو جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں. حتہ 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 حتہ، سر سجدے میں رکھیں اور زبان سے کہیں حتہ. خطائیں بھی معاف کر دوں گا، زمین کا رزق بھی کھائیں پئیں، محسنین کو زیادہ دوں گا. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. باقی کوئی ہمیں کچھ کہے تو ہم اس سے کچھ کہہ نہیں سکتے. پاسپورٹ آپ کا، باقی سارا خرچہ میرا. اب تو الحمدللہ نہ کوئی شہر کا بندہ زیارات پہ ہوتا ہی ہے. آپ کا کوئی دوست رشتہ دار نجف میں ہو تو اسے کہنا کہ دے ذرا ہمیں لائیو دکھا، ویڈیو کال پہ یا جیسے بھی دیکھ سکتے ہو. آج بھی کہاں موسیٰ کا زمانہ، کہاں علی کا زمانہ. آج بھی اللہ موسیٰ کی امت سے کہہ رہا ہے انہیں کہو حتہ حتہ حتہ، پھر کھائے پیئے. آج بھی نجف علی کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا باب الحتہ، اے گناہ معاف کرنے والا. جیو آپ کو بہبا ہے، احلال موالیوں کو بہبا ہے، عزاداران حسین کو بہبا ہے، بانیان کو بہبا ہے. پچھلے تھا کر آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق نعرہ حیدری دندہ سگی سردار کلندر. اکیلے نے اتنا زور لگا لیا ہے، آپ یہ ہزاروں کی تعداد میں بھی نہیں بولے ہو. نہیں، تھوڑے سی طاقت اکٹھی کرو جوان. بڑا بڑا زغیلا علی کلندر. بس میں چھٹی نہیں لگا، آپ تھک گئے. نہ آپ نہ کہنا ایسے. مولا کے گھر میں 2-4 بندے نہیں تھکے، باقیوں کے پھر کیا کریں. یار تھکنا بھی انسان ہی تھکتے ہیں، کہ فرشتے تھوڑا تھک جاتے ہیں. اور تھکاوٹ جسم کی زینت ہوتی ہے، تھکاوٹ کا بھی ایک لطف ہے.
اب جسے چائے کا نہیں پتا اسے تھکاوٹ کا کیا پتا. ٹھیک ہے جی. تو جی میں اچھا کس گھر میں کھانا اچھا پکتا ہے میں بتاتا ہوں. جس گھر کا مالک اچھا کھاتا ہے. ورنہ بیگم نے جیسا رکھ دیا بسم اللہ الحمدللہ چل بھائی. ایسا کیوں بھائی؟ ذائقے کا پتہ ہونا چاہیے. اور علی والے کو اگر نہیں پتا نا تو پھر یا علی مدد ہے. بس سمٹ گیا ہوں میں. کوفہ کی مسجد بہت بڑی مسجد ہے, مسجد اعظم اسے کہا جاتا ہے. ممبر پر آپ کے شہنشاہ مولا علی حضرت علامہ سید ہاشم بہرانی رضوان اللہ رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا نام لیا میں نے, شاید جناب کے علم میں نہ ہو تو مجھے معافی دینا. یہ وہ عالم ہے میرے مذہب کا کہ جب یہ نجف جا کر امیر المومنین کی ذریعے پر کہتے تھے نا السلام علیکہ یا امیر المومنین, تو علی مولا اس کو جواب دیتے تھے. ساؤنڈ کی طرف چلے گئے ہو, یہ تھوڑی بات ہے کہ یہ سلام کرتے اور علی شہنشاہ کی ذریعے سے جواب آتا. علی جواب سب کو دیتے ہیں, سنتا کوئی کوئی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سلام کریں اور میرا مولا جواب ہی نہ دے, کیونکہ سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. تو ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگا تم نیاز بیگ میں کھڑے ہو کر تم نیاز بیگ میں لاہور میں بیٹھ کر کہہ رہے ہو السلام علیکم یا امیر المومنین, علی سنتا ہے؟ میں نے کہا جی سنتا ہے. میں نے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ سنتا ہے؟ میں نے کہا یہ مسلمان قبرستان کے قریب سے گزرے ہیں تو اس کی دیوار پہ لکھا ہوتا ہے حدیث رسول ہے کہ ان قبروں والوں کو سلام کیا کرو. وہ سنتے ہیں تو محمد مصطفیٰ نے حکم دیا. کہتے ہیں جی 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 میں کو تیرا گنہگار اب تک قبر میں سنتا ہے, علی نجف میں نہیں سنتا. آپ شاد رہو, یہ آپ کا جذبہ مودت مرتضیٰ سلامت رہے. ہاتھ پھیلا رہے ہو تو خیرات لے رہے ہو. جی بیٹا جلدی کریں, جلدی کے لمبے نعرے سے منہ ڈے کوئی نہیں. ہکو نعرہ ہاتھ اونچے حیدری. تو حضرت ہاشم بہرانی نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے, باقی دو کتابیں بھری ہوئی ہیں. آپ جی ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام منبر پہ بیٹھے, سامنے بندہ آ گیا, صفوان کا سانس لینا, صفوان اقحل اس کا نام لکھا ہے. وہ ہاتھ باندھ کے نا کانپ رہا ہے بلا تشبیہ. میرے بادشاہ دیکھ کر فرماتے ہیں عبدار ہے تو میرا, شیعہ ہے تو میرا, کیوں کانپ رہا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے. اس گناہ کا نام کتاب میں لکھا ہوا ہے, پڑھ لینا. جلال میں آ گیا حسن کا بابا, تو شرم نہیں آئی؟ میں بھی دل میں تھا. آپ کو واہ واہ ہے جو ایسی باتیں بھی سن لیتے ہو, ورنہ بندہ نماز نکال کر جاتا انہوں نے پھر کیا ہے. واہ جی واہ. ہاں دیکھو امیر المومنین فرماتے ہیں نفس وہ کتا ہے, یہ تب تک بھونکتا رہتا ہے جب تک بندہ گناہ کر نہیں لیتا, اور جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو یہ ضمیر کو جگا کے خود سو جاتا ہے. پھر وہ ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے کیا کیا تم نے, کیا کیا تم نے, کیا کیا. یہ بھی آپ کے مولا کی زندگی جو ہمیں گزارنے کے طریقے بتائے ہیں. علی فرماتے ہیں رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اگر تیری اولاد اللہ کی دوست ہے تو اللہ اپنے دوست کو بھوکا نہیں رکھتا. اگر تیری اولاد خدا نہ کرے اللہ کی دشمن ہے تو اللہ کے دشمن کے بارے میں تو فکر کیوں کر رہا ہے؟ دونوں حوالوں سے علی نے ہماری جان چھڑائی. ہاں ہاں یہ باتیں بھی میرے مولا کا فرمان ہے. علی فرماتے پھر میرے پاس کیوں ہے؟ جاگنا میرے چندہ. وہ کہتے ہیں یا علی قیامت کے دن اللہ نے اسی گناہ کی سزا مجھے دینی ہے تو وہاں تو میدان محشر ہوگا, پوری خدائی ہوگی. مولا آپ بھی اللہ کے بااختیار ولی ہیں, امام ہیں, حجت ہیں, اسی گناہ کی سزا مجھے آپ اسی جہان میں دے دیں تاکہ میں محشر کی شرمندگی سے بچوں. علی فرماتے ہیں یہ یقین ہے تجھے؟
مولا نہ ہوتا تو میں حاضر ہی کیوں ہوتا. مولا فرماتے پھر تیرے گناہ کی 3 سزائیں بنتی ہیں، دینی ایک ہے، یا تجھے جلا دوں، یا تجھے قتل کروں، یا تجھے زمین پہ بٹھا کے تیرے اوپر دیوار گراؤں اور تو زمین میں دھنس جائے. بتا کون سی سزا لے گا؟ کہتے یا علی جو مرضی کریں، بس اپنی تلوار سے مجھے واہ 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 واہ، اپنی تلوار سے مجھے قتل نہ کرنا. علی فرماتے وہ کیوں؟ کہتے سرکار جس پہ تیری زلف کا چل جائے اس پہ جنت حرام ہو جائے. بہت اچھے چلنا، بہت اچھے. فرماتے پھر بتا تجھے کون سی سزا دی جائے؟ کہتے سرکار مجھے جلا دو. علی فرماتے پھر کل ہی تجھے جلائیں گے، آ جائیں کل. یہ اقتدار اور حکومت ہے علی کی. مرشد کاشف شاہ صاحب کہ علی اپنی حکومت و اقتدار میں حوالات میں مجرم نہیں رکھتے تھے، وہ خود آ جاتے تھے. انہیں پتا تھا کہ علی عدل کرے گا. کوئی تو بولے گا جملے پر بھی خان جی. اگلے دن حضرت عمار یاسر کو علی نے فرمایا یہاں پر جناب سلمان کا نام بھی کچھ لوگ لے لیتے ہیں، سلمان کوفے میں ہے ہی نہیں. نہیں یہ دوسرے دور خلافت میں جناب سلمان گئے تھے مدائن، تو پھر وہیں پر انتقال ہو گیا. جہاں حضرت عمار یاسر ہیں، چھوٹا بندہ نہیں ہے عمار، سلامت رہیں. اس نے عمار سے مولا نے کہا یہ نجف اور گرد و نواح میں جو بستیاں ہیں وہاں اعلان کرا، کوفہ کے گرد و نواح میں، کہ علی کل فلاں میدان میں اپنے ایک حبدار کو گناہ کی سزا دینے لگا ہے، جس نے دیکھنا وہ پہنچے. علی کے شیعہ ابھی بھی تھوڑے ہیں، اس وقت تو بہت ہی تھوڑے تھے، بس تھوڑے شیعہ باقی تماشائی دیکھتے ہیں کیا سزا دیتا ہے. 100 گٹھڑی منگوائی آپ کے مولا نے سرکنڈے کی، کانا یہ جو دریا اور نہر کے کنارے پہ اگتا ہے، وہ 100 گٹھڑی پڑی ہے. بندے ہی بندے، رش ہی رش. مسند پر امیر المومنین تشریف فرمائے. صفوان اقل بھی آ گیا. السلام علیکم یا ابا الحسن یا امیر المومنین. آ گیا تو جی مالک. فرمایا جا ان کانوں کے درمیان میں بیٹھ اور چل. یہ جملہ میں کہتا نہیں ہوں، کر کے دکھاتا ہوں، اور وہ بھی کبھی کبھی جہاں آپ جیسے کوئی خریدار مل جائیں. صفوان اقل کہتے ہیں مولا میں جا تو رہا ہوں، اگر اجازت دے تو ایک کام کرنا ہے. علی فرماتے کر لے. تو ڈرتا نا، کاپتا لطف لینا، داد نہ دینا. علی کے قریب آیا، نالین علی پر ہاتھ رکھے. سلام ہے اس بندے کو جو پہلے بولا. ایک بار تو ہاتھ چاہتا جوان حیدری، نہیں مزہ نہیں آیا، ہاتھ اٹھے حیدری. اب کانوں کے درمیان جا کے بیٹھا، سمٹ جاؤں میں. اس وقت جو بھی دیا سلائی ماچس جلی تھی، مجھے کیا پتا کیا طریقہ تھا، وہ جلائی. کانا سرکنڈا جلنے میں میرا بیٹا ٹائم نہیں لگتا. تڑ 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 کی آواز آتی ہے اور آسمان کی سرحد سے شعلے جا لگے. لوگوں نے کان پکڑ لیے. اب جو علی کے وقت سے جلتا ہے اس کا تو میں ٹھیکیدار نہیں. جو علی کے فضائل سن کے شیعہ نے حیدر کرار ہی خوش ہوتے ہیں. شیعہ سنی دو خوش ہو جاتے ہو. جو خوش ہو سکتے ہو وہ چپ کر کے صرف مسکرانا، داد ساتھ نہ دینا. بڑی داد ہو گئی، ویسے جتنی بھی دو تھوڑی ہوگی. لوگوں نے کان پکڑ لی. المان الحفیظ المان الحفیظ المان الحفیظ تسبیحاں پڑھنے لگ گئے. آگ کے شعلے ٹھنڈے ہوتے 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 جیسے آگ کے شعلے ٹھنڈے ہوئے. حق کی بکی مخلوق کھڑی ہے، اس کے کپڑے بھی نہیں جلے. ہاتھ نیچے نہ کرنا، نہ ابھی بات آگے. آپ کو مولا کا واسطہ ہاتھ نیچے نہ کرنا جوانو. ایک بندہ مجمع چیر کے علی کے سامنے آ کے کہتا ہے کیا فائدہ اس سے جلانے کا، وہ تو جلا ہی نہیں. اٹھا جلال کی عالم میں حسن کا بابا اس کے منہ پہ دباتا مار کے علی کہتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے. میرا کام تھا سزا دینا، اگر میرے شیعہ کو آگ نہیں جلاتی تو علی کیا کرے. بے فکر ہو جایا کر. علی علی کرتا ہے تو اللہ تجھے معافی دے گا. علی علی کرتا جا، خدا معاف کرتا جائے گا.
ہاں سبحان اللہ. جتنے مولوی صاحب کی کریں گا علی کی ولایت جس بچے پہ نماز واجب نہیں علی یہ بھی واجب ہے. علی کی ولایت ہر وقت واجب ہے، ہر بندے پہ واجب ہے، غریب پہ واجب ہے، امیر پہ واجب ہے، مسکین پہ واجب ہے، مرد پہ، عورت پر، مسعود پر، ہر وقت واجب ہے. اب اس بات کو بھی چھیڑیں تو پھر 10-12 دن لگیں گے کہ علی کی معافی اللہ نہیں دیتا. ایک ہوتا ہے آئین، ایک ہوتا ہے قانون. جو قانون توڑے اسے سزا سبو ہوتی ہے، جو آئین توڑے اسے پھانسی ہوتی ہے. تو وہ ریاست کا غدار ہے. تیری نماز سے لے کر تیرے ہر شے اللہ کا قانون ہے، بس علی اللہ کا آئین ہے. غدار ہے وہ خدا کا جو علی کا منکر ہے. قیامت کے دن مزہ آئے گا نا سرکار، جب ایک طرف علی کے حوفدار کھڑے ہوں گے، ایک طرف خدا کی ریاست کے غدار کھڑے ہوں گے. پتہ تو تب چلے گا نا کہ کون حق پر ہے. اور قیامت کے دن فرشتے جناب کی منت کریں گے کہ دروازہ جنت کا کھل گیا ہے، یہ ٹکٹ ہے تیری، اس پر تیرا نام ہے، علی کے دستخط ہے، چل آ جنت جا. اور عزادار کہیں گے ہم ٹھہر کے جائیں گے. پھر فرشتے جناب کو دیکھ کر کہیں گے تو جلدی جا یا ٹھہر کے جا، پر ایک بات یاد رکھ، تیرے انتظار میں حسین کی ماں کھڑی ہے. او میں تیری ہے تو اپنے پتر قربان کر دے، میں تیری ہے تو اپنی نسل قربان کر دے. میری نسل اتنی قیمتی نہیں جتنی ہے قیمتی ہے. یہ ہے سن واسطے کتوں ٹو رہی ہے علی دی غریب تھی. او میں قربان ہو جاواں جڑے ہاتھ سینے تے ٹر گئے. صف ماتم کا مقصد ہی یہی ہے. او صبح معاشر تک فضائل پڑھتے رہیں. علی کی مخدومہ بیٹی چپ کر کے بیٹھی رہتی ہے کیونکہ وہ سیدہ ہمارا علم سننے نہیں آئی. اس بی بی نے ہمارا علم سن کے کیا کرنا ہے. وہ مخدومہ خود عالم غیر معلمہ ہے. کرو یا نہ کرو یہ تہاڈی مرضی ہے، آئی ہو تہاڈی ہے سننے. میرے بارے تے ہے نہ کریں، عمار دے پڑھے ہے کر لویں. میرے بعد جتنے بھی مولا دے مداح خانہ دے اعلان ہوئے انہوں دوبارے ہے کر لیں. ہے کیتیاں بغیر گھر نہیں جانا، ایک باری ہے کر کے گھر جائیں. مولا دی قسم میں 36 کتابہ میں مصحف دے پڑھیا نے. دعا کرو سادات عظام یا جعفر مرے نہ پڑھیا غربت حال محمد. یہ غربت پڑھنی بھی ہو گیا تو علی دے پترہ بھی پڑھوں گا، علی دی عطیاں دی غربت نہ پڑھوں گا. میں 36 کتابہ مصحف دے پڑھن بابا جی. بی بی یا میں موت دے یا انہوں ہے دی خیرات دے. 36 کتاباں دا نتیجہ میرے تو ہی نکلی آئی کہ اس پاک گھر رچ جتنیاں لاڈلیاں دھیاں آننا انہوں نے امت نے ماریا بہت. قربان ہو جاواں انہاں ہتھاں تو جڑے سراں تے ٹر گئے. اور میں پتر قربان کرا تواڈے جتیاں تو جڑے حسین دی غربت تے ہے بہتر. دل کردہ پیا جے تے جوان ایک باری ہولے ہولے سر تے ہاتھ مارو گا. ناراض نہ ہوئے جے تمہیں تکلیف پیا دینا تو حسین دے ماتمی بہتر. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. بس کر دیو. میں نوکراں تواڈا تسی بڑے بھرا ہو. یہ سارے جوان بیٹھے نے مینوں ڈر لگدا ہے. جڑا کتاباں وچ غربت لکھی ہے اسی تانوں سنائی نہیں. ایک کسے مولا دے مصائب خان مداح خان کو میں حوالہ پوچھا نا کہ بیچارے شاید چپ کر جان. وہ کولوں کولوں لنگ جاندے نے. کتاب والی غربت تانوں سنائی نہیں. یہ صدری گلاں نے جڑے سنایا جا رہے نے. 2% مصائب پڑھیا گیا منبر آل محمد تے. 98% غربت پڑھی نہیں گئی جو تواڈے تو ڈر لگدا ہے. تسی گدی تک آندے ہو کتھوں پڑھے کیویں پڑھیے. مومن دا دل نرم بڑا ہوندا ہے. آج اٹھ کے پتھر لایا مینوں مار، میں تینوں اپنا قتل معاف کر دینا. جی ہے نہ کریں تو 2 رکعت نماز ام المصائب بی بی دی گھر پڑھ کے حسین دی پاک بہن تو معافی منگی. بی بی میں جوان ہوئی، ہم صحت مند ہی، ہم میری ہے نہیں نکلی. آج مرشد بیٹھے نے تو میں اس 98%
جدو تمہیں سنائے نہیں وہ ایک جملہ نہیں ایک لفظ پڑھتا چونکہ ذاکری مایا تے بانی مایا اتھے ہے کرو کہ علی کی دھی تواڈی ہے دی گواہ بن جائے گی اتھے ہے نہ کر سکے جدن گھر جا کے اپنے عزت والیاں بھیناں دے سراں تے میرا پتر چادراں ویکھو گے پھر تینوں غازی دی بہن دا برقع یاد آنا ہے پھر تواڈے گھر علم تے ہونا ہے علم تھلے بہ کے ہے چکری اے تھوڑی غربت ہے پورا ایک سال علی دی دھی دا برقع کسے ویلے کسے ہاتھ ہجری ہے کسے ویلے کسے ہاتھ ہجری ہے بغیرت نچ نچ کے آدھا رہے اے حسین دی بھیڑ دی چادر ہے میرا پتر اگلے گلا اٹھانے میرا بیٹا تسی ماتمی جوان ہو انہاں تو میں نے ڈر لگ گئی ویکھ کر پہلے چہرے دے رنگ بدل گئے سارے ہاتھ مارو سر سے جوان سے پھر اگلا جملہ پڑھدا تانوں بی بی دے برقعے دا واسطہ نہ کری معافی مینوں نہ دینی ایک بار سر تے ہاتھ مارو تا جڑے جوان بیٹھے اللہ مار میرا بیٹا حوصلہ میرا چندہ حوصلہ اجا تسی میرا محرم سن دے رہے میں تواڈے چہرے تو واقف ہاں تواڈے تو برداشت ہون حوصلہ میں کہ نہیں بدس تو کہ گل مک گئی ہے سید تسی سردار سید بادشاہ ہو جامعہ امامیہ اے لاہور مدرسہ کربلا کامل شاہ اس مدرسے میں 6 سال پڑھیا علامہ حسین بس جاڑا آل اللہ مقام ہو مدرسے دے پرنسپل سن توڑے دے اس مدرسے میں ساڑھا ڈھیر سارا واسطہ رہی ہے گام شاہ دے امام بارگاہ مجلس ہوئی جو روکیا جیتے ہن یا علی اکبر مولا میں ہن کی کر سکنا ماں دے برکے دا واسطہ ہی یا میں مرا یا انہاں طاقت دے میرے نال رل کے ماتم کرن کسے ذاکر پڑھیا بھی 3 دن علی دی معظمہ دھی کھلوتے رہے تے بغیرت شام سجاندے رہے رات نو کھانا دیون میں جاڑا صاحب دے کمرے کیا میں منت منی کھلوتا اکبر دے سامنے میں کہ قبلہ کیا کتاب ہے کہ روایت ہے اور میں نے پوچھ دن کیڑی جو 3 دن میں کہ میری مخدومہ کھلوتے رہے تے بغیرت شام سجاندے رہے جاڑا صاحب میں نے دن تو کیوں پوچھنے میں کہ جی گام شاہ جا مجلس ہوئی ہے ایک ذاکر صاحب نے پڑھے ایسی سرائی کی سندھی لوگ ہیں میرے جگر چھری لگی ہے کہ 3 دن مخدومہ کھلوتی رہی ہے میں مولا اکبر نے واقعہ یا میں مرسا یا جوان ہے کر سو جاڑا صاحب آندھا نا ذاکر تو آدھے درد ودھی روایت پڑھ دیں جو مومن برداشت نہیں کر دے جو پوری سن دیں تو کھانا لے جا نہ خود کھائیں گا نہ مینوں کھان دے گا اتنا ماتم کیتا 70 طالب علم مدرسے دا اکٹھا ہویا 2 گھنٹے مدرسہ نہ رہیا شام دا بازار بن گیا وہ ادم کھلوتی نہیں رہی زینب بی بی 3 دن کھلوتی رہی ہے 2000 شام دی نجس عورت نچدی رہی ہے بی بی آندھی او سجاد اور میرے قد تو میرے ویر واقف ناصر اور سجاد اور میں کس نجس ماحول جا گئی اور سجاد پوچھ اللہ مالک قبول فرمائے اور شکر اگر توڑا دل کر گیا تو سر دا ماتم کرے ہر جوان جڑے بی بی دے ماتمی اور سر دے ہاتھ رکھو جائے ایک باری علامہ صدر الدین کزوینی آدھے پتہ نہیں انہا بے غیرتا نے کس انداز نال علی دی دین بازار چو گزارے آدھے بی بی دے گزرن تو 6 مہینے تو بعد ایک یمن دا تاجر بازار پھر دے دوباری بازار تجارت واسطے آئے اس بازار دے دیوارہ دے لہو دے داغ ویکھے ایک شامی نو آدھے قربانیاں چھتو دے کر دے ہو جو تاجہ دیوارہ دے لہو ہے شامی آدھے قربانیاں دے لہو نہیں آج تو 6 مہینے پہلے کسے غریب دیا بھینا اس بازار انہا بے غیرتا نے اتنے ظلم انہا سید زادیا تھے کسے دیوار تے زینب دا لہو ہے کسے دیوار تے